مشق. الفاظ کے معنی. دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں. گھنگھور، نہاد سادہ بادل، بوند، قطرہ، خطرہ، ڈر خوف، بساط، طاقت، حوصلہ، حیثیت، فیاض، دریا دل، بڑا سخی، حمایت، شرم، غیرت، برملا، کھلم کھلا اعلانیہ، بے وضاحت، بے حیثیت، حلاوت، مٹھاس، شیریں، دلاور، بہادر، جواد، صحیح، للکار، بلند آواز، دشوار، مشکل، بیابان، جنگل، نہال، خوشی، شجاعت، بہادری. آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2. نظم کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. ہر قطرے کے دل میں تھا خطرہ، کیا بجھاؤں پیاس میں، کھیت کی، مل کر جو کرو گے، جان فشانی، پانی پانی ہوا بیاباں، اے صاحبو خبر لو قوم کی. سوال نمبر 3. دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں. ہر قطرہ خود کو ناچیز اور غریب کیوں سمجھ رہا تھا؟ ہر قطرہ خود کو غریب اس لیے سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی حقیقت، اپنی چھوٹی سی شناخت کا احساس کر رہا تھا. ہر قطرہ اپنی اہمیت کو کم سمجھ رہا تھا. ہر قطرے کے دل میں کیا غم تھا؟ ہر قطرے کے دل میں یہ غم تھا کہ وہ اپنے وجود کی حقیقت سے بے خبر تھا اور ان کی سرگوشی ایک اندرونی درد کی علامت تھی. دلاور قطرے کی رگے حمایت بھڑکی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے للکار کر بولا، آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ. شاعر نے دلاور کسے اور کیوں کہا ہے؟ شاعر نے بارش کے پہلے قطرے کو دلاور کہا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے زمین پر گرا اور دلاور کا مطلب بہادر ہوتا ہے. دشوار ہے جی پہ کھیل جانا سے کیا مراد ہے؟ یہ مصرع دراصل قربانی، بہادری اور اثار کے جذبے کو بیان کرتا ہے کہ جان دینا آسان نہیں بلکہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے جس کے لیے بہت بڑی ہمت درکار ہوتی ہے. سنیں اور بولیں. سوال نمبر 4. نظم غور سے سنیں اور اس کے محاسن ایک دوسرے کو بتائیں. سوال نمبر 5. نظم بارش کا پہلا قطرہ سے کیا سبق ملتا ہے ساتھیوں کو بتائیں. قواعد سیکھیں. محاورات وہ الفاظ جو اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے. محاورے کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی. یعنی کوہ ہمالیہ میں چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اس جملے میں آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے. سوال نمبر 6. درست محاورات لگا کر جملے مکمل کریں. باغ باغ ہونا. الف. شیر کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا. امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر احمد باغ باغ ہو گیا. پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. مطلب نکلنے کے بعد اکثر لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ہمیں وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کرنا چاہیے. اسم نکرہ کی اقسام. اسم نکرہ کی کئی اقسام ہیں لیکن ہم درجہ ذیل معروف اقسام پڑھیں گے. اسم صفت، اسم استفہام، اسم ذات. اسم صفت وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی خوبی، خامی، حالات یا کیفیت کو ظاہر کرے اسم صفت کہلاتا ہے. جیسے میرے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے. اس جملے میں قیمتی اسم صفت ہے. اسم استفہام وہ اسم جو سوال پوچھنے سے کے موقع پر استعمال ہو اسم استفہام کہلاتا ہے. جیسے آپ کب آئے؟ اس جملے میں کب اسم استفہام ہے. اسم ذات وہ اسم جو اپنی الگ خصوصیات کی بنا پر دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے لیکن اس سے کوئی صفت یا خوبی مراد ہو اسم ذات کہلاتا ہے. جیسے سورج چمک رہا ہے. اس جملے میں سورج اسم ذات ہے. اسم صفت لگا کر جملے مکمل کریں. وہ ایک ظالم بادشاہ ہے. جگ میں گرم پانی ہے. شیر ایک بہادر جانور ہے. مثال
ایک ذہین لڑکی ہے۔ سوال نمبر 8، دیے گئے اسم استفہام کو جملوں میں استعمال کریں۔ کہاں، کیوں، کون، کیا۔ سوال نمبر 9، دیے گئے جملوں میں موجود اسم ذات کے گرد دائرہ لگائیں۔ گھوڑا گھاس کھاتا ہے، گھوڑا۔ درخت اونچا ہے، درخت۔ چاند نکل آیا ہے، چاند۔ چھری سے آم کاٹو، چھری۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 10، نظم کو درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ سوال نمبر 12، اتفاق کے فوائد اور نا اتفاقی کے نقصانات کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ سوال نمبر 13، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ میں وضاحت کریں۔ ستیہ ناز، سخاوت، دلاور، فیاض، شجاعت۔ سوال نمبر 14، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ بوند، بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتے ہی مٹی سے خوشبو اٹھ گئی۔ حلاوت، سچائی میں ہمیشہ حلاوت چھپی ہوتی ہے۔ ہمت، ہمیں کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ صحیح، اگر تم صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ خلقت، اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت کو پیدا کیا۔ سرگرمیاں، سوال نمبر 15، لائبریری بچوں کے رسائل یا انٹرنیٹ کی مدد سے کسی اخلاقی موضوع پر کوئی کہانی پڑھیں اور درست لب و لہجہ کے ساتھ کمرہ جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ سوال نمبر 16، آپ نے اتفاق و اتحاد کے موضوع پر ایک دلچسپ نظم پڑھی۔ مختلف گروہ بنا کر اپنی پسند کے کسی اخلاقی موضوع پر کوئی نظم لکھیں اور جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ نظم پڑھنے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جانیں میں دی گئی معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے نظم خوانی درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو اس کا مفہوم بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوال نظم پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم کے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو نظم کا مرکزی خیال لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔